بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بندہ ناچیز سلسلہ درس حدیث کی تیسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے ہماری آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ کی طرف۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں خاموش رہنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا اور جب بولنا ہو تو حق بات کرنے کا کہا گیا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے حکیم لقمان رحمہ اللہ تعالی سے سوال کیا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عالی مرتبہ جو عطا فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ناظرین توجہ سے حکیم لقمان رحمہ اللہ کا جواب سماعت فرمائیے۔ آپ نے وہی بات ارشاد فرمائی جو اس حدیث مبارکہ میں ہے۔ حکیم لقمان رحمہ اللہ فرمانے لگے، اللہ تبارک و تعالی نے تین باتوں کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی میں نے بات کی تو حق کی بات کی، سچی بات کی، اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ میں نے فضول باتوں سے اپنی زبان کو روکے رکھا، اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ میں امانت کو ادا کرنے والا ہوں۔ یعنی حکیم لقمان رحمہ اللہ تعالی نے پہلے جو دو جواب عطا فرمائے تو آپ نے ہی فرمایا کہ بات کی تو اچھی کی ورنہ اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچائے رکھا۔ تو اللہ کی پاک بارگاہ میں عالی مرتبہ حاصل کرنے کا یہ بہترین نسخہ ہے کہ بندہ بات کرے تو سچی بات کرے، اچھی بات کرے، بھلائی کی بات کرے اور فضول کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، درس حدیث مکمل ہوا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔